بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلاگ نمبر 64۔ آج کا یہ پہلا ویلاگ قصص الانبیاء کتاب کا نام ہے اور بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر فلسطین میں سکونت اختیار کرنے کا۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، تصنیف مولانا عبد المنان صاحب۔ اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کی قصے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی ہے۔ تو یہ ہے ویلاگ نمبر 64، بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر فلسطین میں سکونت اختیار کرنے کا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر فلسطین میں سکونت اختیار کرنے کا بیان۔ الغرض، حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر مذکورہ سے نکل کر بیت المقدس کی طرف چلے گئے، جس کو فلسطین بھی کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس میں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر فرمانے لگے، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، زمین کی طرف جتنا دیکھو گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھا تو اس جگہ سے آب رواں جاری ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھتے کیا ہیں کہ نرم زمین میں میوہ دار درخت لگے ہوئے ہیں اور بغیر پانی کے فصل پیدا ہوتی ہے۔ اور سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بی بی ہاجرہ کو دیا تھا۔ ہاجرہ نام بھی اسی واسطے ہوا کہ جب بادشاہ سائرہ خاتون کے ساتھ برا قصد کرتا تھا تو اسی وقت اس کا ہاتھ خشک ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد اس نے توبہ کی اور حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ میرے پاس ایک خادمہ ہے، آپ اس کو اپنی خدمت میں لے جائے کہ جس وقت میں اس سے برا قصد کرتا تھا اس وقت بھی ہاتھ میرا ایسا ہی خشک ہو جاتا تھا۔ اور نسلی اعتبار سے بی بی ہاجرہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی ہوتی ہیں اور انہی کی بطن سے حضور اکرم کی نسل منسوب ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر مذکور میں قیام کیا اور عمارتیں بنوائیں۔ اور روایت ہے کہ ایک شخص سام بن نوح کی اولاد میں سے حضرت خلیل اللہ کے زمانے تک بقید حیات موجود تھا۔ چنانچہ انہوں نے بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ مل کر ملک آباد کیا اور بہت کثیر التعداد میں لوگوں کو شرعی احکامات بتائے۔ جب کچھ لوگ آپ کے ہم عقیدہ ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہم کو ایک قبلہ چاہیے تاکہ ہم سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر خدا کی عبادت کیا کریں۔ یہ گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم سے ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور رضائے الہی سے ایک پتھر بہشت سے لا کر اب جہاں بیت اللہ یعنی بیت المقدس ہے وہاں رکھ دیا اور کہا کہ اے ابراہیم، ھذا قبلتک و قبلۃ الانبیاء من بعدک۔ کیا کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اے خلیل اللہ، یہ تمہارا قبلہ ہے اور تمہارے بعد انبیاؤں کا قبلہ ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ 40,000 پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے ہیں اور ان سب انبیاؤں سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سب سے آخر میں پیغمبر اسلام آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پس اس پتھر کی طرف قبلہ رو ہو کے خدا کی عبادت کرتے تھے اور اس پتھر کا نام سخرت اللہ ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہے اور اولاد بھی ان کی وہاں پیدا ہوئی اور فرمان الہی ہوا کہ اے ابراہیم، تم نمرود کے پاس جاؤ اور اس کو تمام لشکر سمیت میری طرف بلانے کی دعوت دو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے زمین بابل میں جا کر نمرود لعین سے کہا کہ اے نمرود، کہہ دو لا الہ الا اللہ، ابراہیم رسول اللہ۔
نمرود نے کہا اے ابراہیم اے ابراہیم علیہ السلام، تیرے خدا سے مجھے کچھ حاجت نہیں، اور تو یہ بھی دیکھنا کہ آسمان کی مملکت بھی میں تیرے خدا سے چھین لوں گا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ بقیہ حصہ رکھیں گے۔ یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے، بے مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، امت کے حق میں جو تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا۔